السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو نیو ولاگ آف جامع مسجد دلی. میں ہوں ارشاد خان دلی سے، اور آج کا ولاگ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فجر کی نماز پڑھی اور گھر سے نکل گئے اور جا رہے ہیں آج آپ کو جامع مسجد دکھانے اور جامع مسجد دلی کی تاریخی جامع مسجد کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ویلکم ٹو جامع مسجد دلی 6. تو الحمدللہ جامع مسجد دلی پہنچ گئے ہیں، اور اس تاریخی اور اس خوبصورت مسجد کی پوری ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو پورے ولاگ کے اندر بنے رہیں. اور ہم پہنچ گئے ہیں آج دلی کی جامع مسجد صبح فجر کی نماز کے بعد، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جامع مسجد دلی کی جو ہے 11 بجے اوپن ہوتی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے، صرف مسجد کی صفائی ہوتی ہے اور مسجد کو مینٹیننس کیا جاتا ہے. آج ہے جمعہ کا دن، تو انشاءاللہ آج بہت ہی زبردست یہاں کا ماحول دیکھنے کو ملے گا. چلیے آپ کو جامع مسجد دکھاتے ہیں. الحمدللہ فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں جامع مسجد کے اندر. صبح فجر کے بعد ہم یہاں آ گئے تھے، لیکن 11 بجے اب جامع مسجد اوپن ہوتی ہے. تو یہ رولز پہلے نہیں تھے، ابھی پتہ نہیں کب سے سٹارٹ ہوا ہے. میں تو کافی ٹائم کے بعد یہاں آ رہا ہوں، تو میں آپ کو دکھاؤں. یہ ہے جامع مسجد کا بالکل فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس جامع مسجد کے فرنٹ پر 2 بڑے بڑے عالیشان مینار ہیں. میناروں پر آپ اوپر چڑھ کر پوری دلی کا نظارہ کر سکتے ہیں. اسی لیے اس جامع مسجد کو مسجد جہاں نما بھی بولتے ہیں. یہ جو 3 گیٹ ہے نا، ایک گیٹ یہ رہا، ایک گیٹ یہ رہا، اور ایک گیٹ یہ رہا. اور اس گیٹ کو رائل انٹرنس اور رائل گیٹ یا باب شاہ جہاں بھی بولتے ہیں، کیونکہ جو شاہ جہاں اور ان کی جو رائل فیملی تھی وہ اسی گیٹ سے آتی تھی، کیونکہ لال قلعہ یہاں سے 500 میٹر کی دوری پر ہے. تو وہ نماز پڑھنے اسی گیٹ سے آتے تھے. تو جمعے کو یہ شامیانے اس طرح لگا دیے جاتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، تاکہ دھوپ سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جامع مسجد کے فرنٹ پر 2 بڑے بڑے عالیشان مینار ہیں. بالکل اسی طرح 3 ڈومز ہیں، یعنی 3 گنبد ہیں، ایک اور جسٹ اس کے پیچھے 2 اور 3. یہ بہت ہی خوبصورت 3 ڈومز، 3 گنبد بھی اسی جامع مسجد کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی شاندار چیز ہے، اور بہت سارے بلاگرز نے بتائی بھی ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں بتائی میں جس طرح سے آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور آپ اس کے بارے میں کتنی حقیقت جانتے ہیں وہ بھی اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو جالیوں میں قید کر رکھا ہے، یہ جو جگہ ہے بالکل، یہ جو حوض دیکھ رہے ہیں اس سے بالکل ملی ہوئی جگہ ہے. اور شاہجہاں بادشاہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے اتنی عالی شان یہ جامع مسجد بنائی ہے، تو اس جامع مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس کو شرف بخش دے، عزت بخش دے. تو ان کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے اور انہوں نے وضو کی. تو ان کی آنکھ جیسے ہی کھلی خواب سے، وہ سیدھے مطلب اپنے ریڈ فورٹ سے سیدھا یہاں پر آئے، مسجد تشریف لے کر آئے، اس والے گیٹ سے جو ان کا انٹرنس گیٹ تھا اس سے لے کر آئے. اور جیسے دیکھا کہ یہاں پر کچھ زمین گیلی تھی، مطلب جیسے وضو کر کے اٹھتے ہیں تو پانی رہتا ہے، تو وہاں پر اس پوری زمین کو قید کر دیا اور وہاں پر سنگ مرمر لگا دیا. ابھی تو وہاں پہ جالی بھی لگا دی ہے. تو یہ بھی شرف حاصل ہے اس تاریخی دلی کی جامع مسجد کو. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ بالکل مین جگہ ہے. سامنے ہی جامع مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ ان کا محراب ہے جہاں پر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف نمازیوں کے لیے ہی آگے انٹری کی اجازت ہے. تو یہ ہے وہ خوبصورت جامع مسجد. میں آپ کو دکھا دوں. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے مؤذن کھڑے ہوتے ہیں، جو مکبر جو تکبیر کہتے ہیں. وہاں تو امام صاحب ہیں اور یہاں پر مکبر کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ پر. تو یہاں پر کھڑے ہو کر، اوپر سے زینہ بھی لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ زینہ لگا ہوا ہے.
اور اس زینے پہ سے چڑھ کر مکبر اذان کہتا ہے اللہ اکبر. جیسے امام صاحب نے کہا اس کو بہت تیزی سے بولنا, کیونکہ پہلے ٹائم میں ساؤنڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن اب ساؤنڈ اسپیکر ہے, اس کے باوجود بھی یہاں پر مکبر کھڑا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ تک یہ شکایت پہنچائی گئی کہ مسجد کی تعمیر میں سست رفتاری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بادشاہ شاہ جہاں نے جب اپنے وزیر سعید اللہ خان کو اس سلسلے میں بلایا تو سعید اللہ خان نے جواب میں عرض کیا کہ مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کے ہر پتھر پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے, اسی لیے وقت لگ رہا ہے. بادشاہ نے یہ سن کر کافی خوشی کا اظہار کیا اور کام کو اسی طرح سے جاری رکھنے کا حکم دیا. ابھی فی الحال میں جامع مسجد کے بالکل حوض کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہوں, اور یہ جامع مسجد کے اندر ایک ٹائم میں 25,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. جس طرح سے وہاں مکبر کے لیے ایک محراب ہے جہاں پر مکبر کھڑا ہو کے تکبیر بولتا ہے امام صاحب کے ساتھ, اسی طرح یہاں پر بھی ہے, لیکن اب یہ یوز نہیں ہوتا یہ والا. تو یہ جو جامع مسجد ہے یہ ریڈ اسٹون سے اور سنگ مرمر سے پوری جامع مسجد کو سجا رکھا ہے اور بنایا گیا ہے. تو یہ ہے دلی کی جامع مسجد, جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں کے جو امام ہوا کرتے تھے وہ ہر بادشاہ کی تاج پوشی کرتے تھے. جو بھی بادشاہ بنتا تھا تو جو پہلے جو بادشاہ ہیں جن کی سب سے پہلے جامع مسجد کے امام نے تاج پوشی کی ہے ان کا نام ہے بادشاہ اورنگزیب, اور جن کی سب سے بعد میں جن کی تاج پوشی ہوئی ہے جو لاسٹ مغل امپرر رہے, مغل کے بادشاہ رہے جن کی تاج پوشی یہاں کے جامع مسجد کے امام صاحب نے کی ہے, ان کا نام ہے بہادر شاہ ظفر. یہ دلی کی تاریخی جامع مسجد جس کے دامن میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما رہے ہیں, جنہوں نے ایسی تقریریں کی ہیں کہ جن سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس جامع مسجد, اس تاریخی جامع مسجد سے کافی تقریریں کی ہیں, کافی اسپیچز دی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ تم اس دیش کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. جب مسلمان بٹوارے میں اس دیش کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا تھا, پاکستان کی طرف جا رہا تھا, تو مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کہا کہ آپ کو یہی رکنا ہے اور یہی ہمارا دیش ہے اور اسی کے اندر ہم پیدا ہو. وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے دیش کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں, یعنی وزیر تعلیم الحمدللہ. تو فی الحال یہ تاریخی جامع مسجد کا بہت خوبصورت منظر, اس کی سادگی اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے. پوری جامع مسجد کو ریڈ اسٹون اور سنگ مرمر سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب دونوں ہی مینار اوپن ہو گئے ہیں, وہ پہلے مینار بند رہتا تھا, اب اس پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس پہ بھی جا سکتے ہیں. اندر میں فی الحال کھڑا ہوا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. یہ ایک ایسی مسجد ہے جس میں نہ صرف لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں بلکہ اس مسجد سے لوگوں کے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں, اس مسجد سے لوگوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کی بزنس کی یادیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کی ٹریولز کی یادیں, بہت سارے لوگ ہیں اور جن کی بچپن کی یادیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کی فوڈ کی, کیونکہ یہاں پر کھانا بھی لاجواب ملتا ہے. تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اس تاریخی مسجد سے یادیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے اندر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جین, بدھسٹ, یعنی ہر دھرم کا, ہر ذات کا اور ہر کنٹری کا بندہ اس خوبصورت اور اس عالی شان مسجد کو, ایک ہسٹوریکل موسک کو, جامع مسجد کو وزٹ کرنا چاہتا ہے اپنی لائف میں کم سے کم ایک بار. جامع مسجد کا نظارہ یہ ہے, خوبصورت جامع مسجد. مینار پہ جا رہے ہیں فی الحال اوپر سے دیکھنے کے لیے. یہ 3 گنبد دکھا دو, یہ 3 گنبد ہیں, یہاں سے صرف 2 ہی دکھ رہی ہیں, ایک یہ, اس کے بعد ایک اور ہے. اور اب ہم چل رہے ہیں جامع مسجد کا یہ خوبصورت مینار, اور یہاں سے پوری دلی کا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. لیکن دیکھو کتنا ڈارک ہے, اوہو, لیکن اس میں کہیں کہیں بلب بھی لگائے ہوئے ہیں. دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلب لگے ہوئے ہیں تاکہ آنے جانے والوں دقت نہ ہو. اور ان سے یہ روشن دان ہے جن سے ہوا آتی ہے, ایئر پاس ہوتی ہے. اور اس کے اندر کافی ٹھنڈ ہے, باہر تو کافی گرمی لگ رہی تھی لیکن یہاں پر کافی ٹھنڈ ہے. اور جامع مسجد کا ایک مینار 41 میٹر لمبا ہے. تو اس میں ایک آدمی کے اترنے کی اور ایک آدمی کے چڑھنے کی مطلب سہولت ہے, لیکن کئی آدمی ایک ساتھ بھی چڑھ جاتے ہیں اپنا آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے.
تو ابھی نیچے سے یہاں تک تھک گئے، تو یہاں سے میں تھوڑا سا نظارہ دیکھ رہا ہوں جامع مسجد کے یہاں کا، فی الحال بہت خوبصورت. ابھی اوپر سے آپ کو دکھائیں گے، اوپر چڑھ رہے ٹاپ پر. الحمدللہ فائنلی پہنچ گئے ہیں مینار کے ایک دم ٹاپ والے حصے پر. یا اللہ، نمبر 1 دکھ رہا ہے جو مٹیا محل کی طرف ہے، گیٹ نمبر 1. اور آپ دیکھیں گے اس سائیڈ وہ گیٹ نمبر 2 ہے جو رائل انٹرنس تھا، یہاں سے بادشاہ اور اس کی فیملی نماز پڑھنے آتی تھی. یہ والا گیٹ جو ہے، جو مینا بازار والا سائیڈ ہے، یہیں سے ریڈ فورٹ بھی دکھ رہا ہے آپ کو. اور یہ گیٹ نمبر اور یہ گیٹ نمبر 3 ہے. اور یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے حوض کی سائیڈ، چاندنی چوک طرف والا، ٹھیک ہے. اور خوبصورت منظر حوض کا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بیچ میں. اور آپ دیکھو یہاں پر اور بھی لوگ ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں. فی الحال میں جامع مسجد کے مینار کے سب سے اوپر والی جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں. دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے خوبصورت نظارہ ہے پورے دلی کا. اور فی الحال میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جامع مسجد کے بالکل فرنٹ پر 2 خوبصورت منار ہیں جو ریڈ اور وائٹ پتھر سے بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں پر بالکل اکیلا بیٹھا ہوں اور آدھے گھنٹے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پوری دلی کا خوبصورت نظارہ یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کمنٹ باکس میں بتاؤ کبھی آپ کو اکیلا رہنے کا یہاں چانس ملا ہے؟ یہاں پر اتنی بھیڑ تھی لیکن سب لوگ چلے گئے، اور بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. جب بھی آپ جامع مسجد آئیں تو ضرور مینار کے اوپر ضرور آئیں، کیونکہ مینار سے جو آپ کو پوری دلی کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا وہ ایک الگ ہی بات ہے. اب ہم نیچے اتر رہے ہیں مینار سے، کافی ٹائم ہو گیا، اور نیچے اتر کے نماز پڑھیں گے. الحمدللہ میں نے اتنی مطلب شانتی کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ یہاں پر اتنے لوگ، بھیڑ رہتی ہے ہمیشہ چڑھنے اترنے والوں کی. لیکن اس بار بہت اچھا موقع ملا، الحمدللہ کوئی نہیں تھا اور کافی اچھا ٹائم یہاں پر اسپینڈ ہوا، اور کافی دیر تک آنکھ بھر کے پوری دلی کو دیکھا اور جامع مسجد کو دیکھا. الحمدللہ ہندوستان یا ہندوستان سے باہر مغلوں کی مسجدیں اور ان کی بلڈنگیں اور ان کی عمارتیں بنائی ہوئی دیکھ کر کوئی بھی شخص ان کے ذوق کی اور ان کے دماغ کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. مغل دور کے 5ویں بادشاہ شاہ جہاں نے اس تاریخی جامع مسجد کو بنوایا، اور انہوں نے اس تاریخی جامع مسجد کو 1650 میں بنوانا شروع کرا تھا، اور 1656 میں یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی تھی. اور اس خوبصورت تاریخی انٹرنیشنل ماسک کو 6000 مزدوروں نے 6 سال مسلسل کام کرتے ہوئے مکمل کر. جب بھی کوئی ٹریولر یا کوئی بندہ اس اتنی خوبصورت اور اتنی عالی شان جامع مسجد کو دیکھتا ہے تو اس کے من میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی جامع مسجد کو بنانے میں خرچہ کتنا آیا ہوگا. تو اس جامع مسجد کو بنانے کا جو خرچہ اس ٹائم پر آیا تھا وہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ آیا تھا. اس جامع مسجد کا 10 لاکھ کا خرچہ جو اس کے بنانے میں آیا، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب مزدور کی 1 آنا مزدوری ہوتی تھی اور مستری کی 2 آنا مزدوری ہوتی تھی. جہاں تک اس جامع مسجد دہلی کا تعلق ہے، یہ مغلوں کے فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے. مسجدوں کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. مسجدیں امت مسلمہ کے روحانی سکون اور فکری رہنمائی کے مراکز ہیں. ان مسجدوں میں مسلمان 5 وقت کی فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں. یہ وہی دلی کی جامع مسجد ہے جس کو انگریزوں کے ٹائم پر ایک طاقت کی نشانی سمجھا جاتا تھا. اس مسجد کے تعمیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بنانے میں سادگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے. مسجد کی تعمیر میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ مسجد کا محراب لال قلعے میں موجود تخت شاہی جس پر بادشاہ بیٹھتا تھا اس سے اونچا رکھا جائے. پوری مسجد لال پتھر اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے. مسجد کی لمبائی 40 میٹر ہے جبکہ چوڑائی 27 میٹر ہے. مسجد کا صحن دل فریب اور دلکش منظر پیش کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے. اس یادگار جامع مسجد میں یہ اجتماع کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے اس زمانے میں جس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی ہیں تمہیں یہیں سے خطاب کیا تھا. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی. میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے. میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے. میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی. حتیٰ کہ پچھلے 7 برس کی تلخ نواز سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، بلکہ غفلت و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دی جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا. یہ دیکھو
مسجد کے بلند منار تم سے اچک اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ عزیزو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو برسوں پہلے کا ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہ نسخہ ہے قرآن کا نسخہ۔